قسمت کی دیوی جس پر مہربان ہو جائے تو اسے عرش پر پہنچا دیتی ہے، اور جس سے ناراض ہو جائے تو اسے ایسا دھوبی پٹرا مارتی ہے کہ بندہ چاروں شانے چت ہو جاتا ہے۔ پاکستانی فلم انڈسٹری میں ماضی کا ایک سپر اسٹار اداکار سلطان رائی، جسے لوگ اب بھی نہیں بھولے ہوں گے، اس پر بھی قسمت کچھ ایسی مہربان ہوئی کہ اس پر شہرت، دولت، عزت اور فلموں کے دروازے کھلتے ہی چلے گئے۔ اداکاری کے لحاظ سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کتنے بڑے فنکار تھے، کیونکہ ان کی فلمیں محض فارمولہ فلمیں ہی ہوا کرتی تھیں جو مارداڑ، چیخ پکار، ایکشن سے بھرپور تھیں، جو انہی سے شروع ہوتی اور انہی پر ختم ہو جایا کرتی تھیں۔ ایکٹنگ کا اسکوپ ان کی فلموں میں کم ہی نظر آیا کرتا تھا، مگر یہی اس وقت کا ٹرینڈ بھی تھا۔ خاص طور پر پورا پنجاب ایسی فلموں کا دیوانہ تھا۔ یہی ٹرینڈ سلطان رائی کے لیے ان کے عروج کا باعث بنا۔ جس قسم کا حلیہ ان کا ان فلموں میں دکھایا جاتا تھا وہ اس سے قدرے مختلف تھے۔ نہ تو ہاتھ میں گنڈاسا، نہ لمبا جبہ نما رنگ برنگی کرتا دھوتی، نہ ہی وہ چیختے چلاتے انسان تھے، بلکہ فلمی زندگی سے مختلف نظر آنے والے ایک متقی، پرہیزگار، نرم مزاج انسان تھے۔ مگر کہتے ہیں نا کہ انسان کا شوق انسان سے بہت کچھ کرا دیتا ہے۔ جب پاکستان کی آزادی کے بعد فلموں کی شروعات ہوئی تو سلطان رائی نے بھی فلمی دنیا جوائن کی، اور وہ دور بلیک اینڈ وائٹ فلموں کا دور ہوا کرتا تھا۔ سلطان رائی 1960 کی دہائی اور 70-80 کی دہائی کی فلموں سے قدرے مختلف نظر آتے ہیں۔ پہلے وہ اردو فلموں میں کام کیا کرتے تھے، مگر اپنے مداحوں کے لیے انہیں اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھالنا پڑا، اور وہ مولا جٹ بن گئے، اور یہ کردار ان پر اس قدر بھایا کہ عوام کو وہ کسی اور روپ میں قابل قبول نہ ہوئے۔ بشیرہ، مولا جٹ، شیر خان، چنوریام، کالے چور، دی گاڈ فادر، شریف بدماش اور وحشی گجر جیسی سپر ہٹ فلموں نے ان کی پورے ملک میں دھوم مچا دی۔ سلطان رائی 1938 میں راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ فلمی کیریئر کا آغاز 1959 میں بطور مہمان اداکار فلمی باغی سے کیا۔ پہلی کامیاب فلم وحشی جٹ تھی جو 1975 میں ریلیز ہوئی۔ یک کے بعد دیگرے کئی فلمیں آئیں، اور پھر 1979 میں مولا جٹ نے ان کو بام عروج پر پہنچایا۔ ملک کے تمام سینما اس وقت سلطان رائی کی فلموں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ ان کی ہر فلم پر ہاؤس فل کا بورڈ آویزاں ہوتا تھا۔ انہوں نے 535 سے بھی زائد فلمیں کیں جو سب کی سب کامیاب رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی جگہ اب تک کوئی اداکار نہیں لے سکا ہے۔ کتنوں نے ان کے اس حلیے کو اپنایا، جن میں شان، معمر رانا، بابر، سعود اور خود ان کے بیٹے حیدر سلطان تھے، جنہوں نے قسمت آزمائی کی، مگر عوام کے دل میں وہ جگہ نہ بنا سکے اور وہ مقام حاصل نہ کر سکے جو سلطان رائی کے حصے میں آیا تھا۔ 60 کی دہائی سے لے کر 90 کی دہائی تک سلطان رائی فلم انڈسٹری پر چھائے رہے۔ ان کے ساتھ مصطفیٰ قریشی اور اداکارہ انجمن نے بھی خوب ان کا ساتھ دیا۔ یہ ایک مثلث تھا جنہوں نے سینما گھروں کی رونق ماند نہ ہونے دی۔ قسمت نے انہیں آسمان پر پہنچایا، اور قسمت کی ستم ظریفی کے جنوری 1996 میں انہیں کسی بدبخت نے جی ٹی روڈ پر قتل کیا۔ انہیں شاہ شمس قادری کے مزار کا احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، آمین۔